اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ کل بات یہ ہوئی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری جماعت میں ہیں، ہمارے مذہب پر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ تم ذرا عقل سے کام لو کہ تم آئے بعد میں ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تمہارے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے تو پہلے آئے ہیں، لیکن یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان ضرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہودی اور عیسائی بھی اعتراض کر سکتے ہیں تم تو ویسے بھی ہمارے بعد آئے ہو۔ جب ہمارے اندر اگر یہودی اور عیسائی نہیں ہے، ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، پھر تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، پھر تمہارا یہ دعویٰ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تم تو ہمارے بعد آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کا جواب یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ کون سے ہے؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ بہت خوبصورت جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وہذا النبی، فرمایا یہ میرا نبی جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور میرے اس نبی کی جو بھی اتباع کریں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ تو اب یہ مسئلہ اٹھا کہ جب ہم آئے ہی بعد میں ہیں، یہودی اور عیسائی ہم سے پہلے آ رہے ہیں، وہ قریب نہیں ہیں، ہم کیوں قریب ہیں؟ میں اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی سنتیں موجود تھیں وہ آج تک مسلمانوں کے اندر وہ سنتیں موجود ہیں۔ مسلمان آج بھی انہی باتوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں جن باتوں پر ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہذا النبی، یہ جو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ اس لیے قریب ہے کہ میرے ابراہیم کی جو ادائیں موجود تھی وہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب مصطفیٰ کریم کی جو ادائیں ہیں وہ ان کی امت کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے۔ جتنا اتباع کرتا جائے گا خود بخود ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا مدینہ طیبہ کے اندر، وہاں پہ ایک شخص تھا ابو عامر راہب، اس کا نام تھا، لوگ اسے ابو عامر راہب کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ کون سے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں، آپ کون سے دین پر ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ کہنے لگا جی وہ تو میں ہوں، دین ابراہیمی پر میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اسے سمجھایا، فرمایا کہ تو یہ فلانے تیرے اندر، تمہارے اندر جو کمی پائی جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی پھر ایسے کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم میں سے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے غریب الدیار کے اندر مارے، یعنی پردیسی کر کے مارے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ سبحان اللہ۔ ظاہر جب حضور کی زبان اقدس سے آمین نکل گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ خبیث نکلا، یہ ابو عامر فاسق، یہ نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے یہ روم کی طرف چلا گیا۔ جب مسلمان جیسے جیسے غالب آتے گئے یہ بھاگتا گیا اور بھاگتے بھاگتے پھر یہ روم تک پہنچا۔ پھر وہاں کے بادشاہ کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچ ہی رہا تھا، ابھی واپس آ ہی رہا تھا، پردیس کے اندر تنہا پڑا تھا، وہیں پہ جو مر گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ اسے ابو عامر راہب کہتے تھے، آپ نے فرمایا یہ ابو عامر راہب نہیں ہے، یہ ابو عامر فاسق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فاسق ہے۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صرف اور صرف میری ذات ہے، وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کتنے کا؟ دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے حضرت اسماعیل ہے فرمایا وہ بھی میرا باپ ہے، اسے بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں ذبح کیا گیا ہے، اور حضور کے جو والد ماجد حضرت عبداللہ ہے ان کو بھی ذبح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت لمبی چوڑی داستان ہے۔ ان کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، یعنی حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے شہزادے عطا فرمائے، صاحبزادے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو اب جو سب سے زیادہ پیارا تھا وہ حضرت عبداللہ تھا، تو حضرت عبداللہ کے حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ صاحبزادے تو 10 ہو چکے ہیں تو فرمایا ٹھیک ہے قرہ ڈالو۔ قرہ ہے، جب قرہ ڈالا گیا تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا۔ میں یار عبداللہ پیارا بڑا ہے، اب کیا کریں؟ کاری اس طرح کرتے ہیں کہ عبداللہ کے نام پر 10 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ پہلے گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی سے مسئلہ جا کے پوچھا، انہوں نے کہا اس طرح کریں، ایک آدمی کی جو دیت بنتی ہے نا وہ 10 اونٹ بنتی ہے، آپ اس طرح کریں 10 اونٹ کر دیں ذبح، اور قرہ ڈالتے جائے، جب تک قرہ حضرت عبداللہ کے نام آتے جائے آپ 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب تک حضرت عبداللہ کا نام آتا جائے آپ 10 اونٹ بڑھاتے جائیں۔ جب قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ وہ 1 بار ڈالا، 2 بار ڈالا، 3 بار ڈالا، قرہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام نکلتا ہے۔ 10 اونٹ تھا، یہ 100 اونٹ تھا۔ تو بہرحال تیسری بار جا کے بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، چوتھی مرتبہ جو ہے وہ نکلا، بلکہ 2 بار اونٹ حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور تیسری بار جا کے اونٹوں کا نام نکلا، قرہ نکلا، تو 300 اونٹ یا 30 اونٹ حضرت عبد المطلب نے پھر قربان کر کے حضرت عبداللہ کو بچایا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور کے جد امجد ہے، فرمایا ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کو ذبح کیا اور میرے دادا نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، فرمایا کہ اس لیے فرمایا آنا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے۔ دیکھیں جتنی ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں وہ ساری مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ صفا اور مروہ مسلمانوں کے پاس ہے، حجر اسود مسلمانوں کے پاس ہے، ختنہ کرنا مسلمانوں کے پاس ہے جی، منہ سے کٹوانا یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے، نہ یہودیوں کے پاس موجود ہے نہ عیسائیوں کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر دیکھ لو جو بندہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنائے گا قریب تو ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا حاضر نبی، میں ایک تو میرا مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، والذین آمنوا، اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ جتنے ایمان والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب مومنوں کا ساتھی ہے، رب مومنوں کا مددگار ہے، رب مومنوں کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیں جی، فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے لا یضلونکم، میں صبح و شام جن کی کوشش ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ کیا کرے؟ حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، یہ 3 بزرگوں کو یہودی صبح و شام نہ بلاتے اور بلا کے کہتے تم یہودی بن جاؤ، اسی میں فائدہ ہے۔ کبھی عیسائی گھیر لیتے کہ تم آپ ہمارے پاس آ جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو جن کی کوشش کیا ہوگی لا یضلونکم، یہ تمہیں گمراہ کرتے رہیں گے، لیکن وما یضلون الا انفسہم، یہ گمراہ کسی کو نہیں کر رہے سوائے خود اپنے آپ کو، یہ خود گمراہی کے اندر جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر نہیں سکیں گے۔ دیکھیں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کس چیزوں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کو کتنی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ملکہ برطانیہ مری ہے نا، ملکہ برطانیہ نے وہ جو بیٹھا ہوا ہے قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے موجودہ،
اس کو اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ہاں ملکہ برطانیہ نے یہ قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو اس نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور جتنی سیکیورٹی اس وقت موجودہ خلیفہ قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے لندن کے اندر کسی اور بندے کو پاس ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ ہائی سیکیورٹی انہوں نے اس کو دی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جتنے مسلمانوں کے اندر جو بھی سازش دیکھو گے ہر سازش کے پیچھے تمہیں برطانیہ کھڑا نظر آئے گا. ہر سازش کے نیچے یہ جو سلطنت عثمانیہ گرائی گئی ہے ان کے پیچھے یہ جو ہمفرے جو جاسوس تھا جس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. ہمفرے کے اعترافات کتاب ملتی ہے مارکیٹ کے اندر آج بھی بلیک کے اندر مل جاتی ہے. یہ کون ہے؟ لارنس آف عرابیہ. یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ جاسوس ہیں جو برطانیہ نے بھیج کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوائی ہے. تو وہ کہتے ہیں جہاں بھی تم دیکھو گے تمہیں کہیں نہ کہیں پہ برطانیہ نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے یہ خود گمراہ ہے. وما یشعرون لیکن انہیں اپنی گمراہی کا شعور نہیں ہے. یہودی کبھی کہتا ہے کہ میں گمراہ ہوں, عیسائی کبھی کہتا ہے میں گمراہ ہوں, قادیانی کہتا ہے کہ میں گمراہ ہوں. کیوں؟ اس لیے فرمایا وما یشعرون انہیں شعور ہی کوئی نہیں, سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ گمراہی پر چل رہے ہیں. اور آج دیکھیں میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. بدر کے اندر 313 حضور کے ساتھ آئے ہیں, 1000 بندہ ابو جہل کے ساتھ آیا ہے. کیا خیال ہے وہ ابو جہل کو جھوٹا سمجھ کے آیا ہے؟ آخر ان کی نظروں کے اندر ابو جہل کی کوئی نہ کوئی ویلیو تھی نا, تو اسے سچا سمجھ کے وہ میدان بدر کے اندر آیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ ایسے کیا جاتا ہے, لوگوں کو شعور تک نہیں رہتا کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آگے فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ. فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تورات تم نے پڑھ رکھی ہے, انجیل تم نے پڑھ رکھی ہے, صحائف تم نے پڑھ رکھے ہیں, میرے نبی کی ایک ایک نشانی ہر کتاب کے اندر موجود ہے. جب تم میرے نبی کے آنے کی جگہ کو جانتے ہو, میرے نبی کی ولادت کو جانتے ہو, میرے نبی کی آنکھوں, زلفوں کو, چال کو, ڈھال کو, گفتار کو, رفتار کو, ہر چیز کو تم جانتے ہو, لما تکفرون بآیات اللہ پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ کس انداز کے ساتھ سمجھایا ہے؟ وانتم تشہدون حالانکہ تم خود ہی گواہ ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہونے کے باوجود بندہ پھر بھی فائدہ نہ اٹھائے. یار یہودی سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, عیسائی سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. چلو کفار مکہ تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے, اہل کتاب کیوں گمراہ ہو گئے؟ صرف حسد کی وجہ سے, صرف حسد کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں. حالانکہ سب کچھ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا. نہیں پڑھا؟ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا, جس رات ولادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول شریف کی رات کو, اسی رات کی صبح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن کوئی میں نے دیکھا صبح سورج طلوع ہوا ہی تھا, ایک یہودی جو ہے وہ اپنا چھت پہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا, اس نے زور زور سے بلانا شروع کر دیا یا معاشرہ یہود, یا معاشرہ یہود, ماؤ یہودیوں میرے پاس جلدی آؤ. سارے یہودی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا خیر ہے اور تمہیں کیا ہو گیا سویرے سویرے؟ کہا طلع نجم احمد الذی ولد به تہلک بیدہ الکفار. میں آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس نے کفار کو ہلاک کر کے رکھ دینا ہے. یار ان لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ حضور موجود ہے, یہ آج حضور کی ولادت ہو چکی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا تھا, یہودی تھا یا عیسائی تھا. حضرت عبد المطلب کا بڑا گہرا یار تھا, بڑا گہرا یار تھا. ایک مرتبہ وہ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کعبے میں تشریف فرما تھے. تو اس نے جیسے آیا نا آپ کو ملنے کے لیے, آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس حرم میں آ گیا. تھوڑی ہی دیر کے اندر حضور تشریف لے آئے. ابھی بچپن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا. باتیں کرتے کرتے نا اس کی نظر جب حضور پر پڑی نا تو وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. اس نے کہا نا تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا, تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا میاں میرا ہی بیٹا ہے. کہا جی نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس بچے کے باپ کا فوت ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ اس بچے کے باپ کا فوت ہونا ضروری ہے, اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں
اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، میں اس کا دادا ہوں. کہا یہ بات کر سمجھ میں آتی ہے، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا. کہا جی یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اس امت کا آخری رسول بن کے آیا ہے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوگا، تو کیسے کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں؟ اس کی تو قسمت کے اندر خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہے، تو فلہذا ضروری ہے کہ یہ بچہ یتیم ہو. یار اتنا پتہ تھا ان لوگوں کو، پھر بھی گمراہ ہو گئے. کوئی سوچ سکتا ہے پیدائش سے پہلے ان کے پاس ہر کچھ سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تو میں اہل کتاب ہوئے کتابیو تم حق اور باطل کو آپس میں ملاتے کیوں ہو؟ کتنا یار رب کا انداز ہے. فرمائے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود تم کیوں حق اور باطل کو ملا دیتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم نے کیوں حق کو چھپایا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا نبی برحق نبی ہے. اور کیوں تم ہر بات کو چھپا جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین پر ضروری ہے کہ وہ جتنا دین کو جانتا ہے اس کو بیان کرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عالم پر فرض ہے کہ وہ آپ دین حق کو بیان کرے. فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، کچھ علماء ایسے آئیں گے جن کی آگ کے اندر، جن کی زبانوں پر جو ہے وہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جن کی زبان کے اندر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اور فرمایا جائے گا، فرمایا جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ ذرا دیکھ کے بیان کرنا چاہیے، کیسے بیان کرے کیسے نہیں بیان کرنا چاہیے، بتائے کیسے بنا چھپائے. بندہ کیسے مسئلہ نہ بیان کرے؟ جب ایک عالم جانتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے اس کے باوجود بھی چھپائے، بتاؤ قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر یہودیوں نے حق کو چھپایا ہے تو ان کا یہ حال ہوا ہے. تو جو عالم دین مسئلہ حق کو چھپا جائے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین پر فرض ہے کہ جو جانتا ہے وہ اس کو بیان کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.